السلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على تربية نسائه. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، مبارک زندگی اور آپ کا زندگی کا وہ پہلو جس کا تعلق ازواجی زندگی سے ہے، گھریلو زندگی سے ہے، میاں بیوی کی زندگی سے ہے. پہلی صورت ہم نے وہ ذکر فرمائی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں محبتوں کو اور آپس کے اعتماد کو اور آپ کی آپس کی خوشگوار زندگی میں اضافہ اور اس میں اور زیادہ بڑھوتری اور ترقی کیسے ہو، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہماری پہلی نشستوں میں آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہنستے بھی تھے، مزاح بھی کرتے تھے، لطائف بھی سنایا کرتے تھے، دل جوئی بھی فرمایا کرتے تھے، مدد بھی فرمایا کرتے تھے، وقت بھی دیا کرتے تھے، تعریف بھی فرمایا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کے احساسات کا خیال کرتے ہوئے صفائی نظافت کا بھی خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے. ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے گھر والوں کی، اپنی خواتین کی تربیت بھی فرمایا کرتے تھے. مذاق بھی تھا، محبت بھی تھی، شفقت بھی تھی، ہنسی مذاق بھی تھا، مناسب دلجوئی کے لیے لطائف بھی تھے. یہ سب چیزیں تھیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کی تربیت سے کسی لمحے غافل نہیں تھے. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر منکر داخل ہو جائے نا، گناہ داخل ہو جائے، تو یہ منکر اور گناہ یہ خود محبتوں کی دشمن ہے. اللہ کی نافرمانی اگر گھر میں برداشت کر لی جائے نا، یہ خود محبتوں کی دشمن ہے. پھر کوئی بھی اس گناہ کی نحوست سے ایسا ہو جائے گا کہ محبتیں نفرتوں سے بدل جائیں گی. اس لیے کہ جہاں جراثیم ہوتے ہیں وہاں مکھیاں آتی ہیں نا، وہاں بیماریاں آتی ہیں. جہاں جراثیم ہوں گی وہاں مکھیاں، بیماریاں آئیں گی. جہاں گناہ ہوں گے وہاں شیاطین ہوں گے، اور جہاں شیاطین ہوں گے وہاں دل ٹوٹیں گے. جہاں شیاطین ہوں گے وہاں دل ٹوٹیں گے. جہاں نجاست ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، مکھیاں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں. جہاں گناہ ہوں گے وہاں شیاطین ہوں گے. ان کی غذا ہے نا، ان کی غذا ہے. گناہ شیاطین کی غذا ہے، وہاں شیاطین آئیں گے. جیسے گندگی مکھیوں کی غذا ہے، اور اس کا نتیجہ جراثیم ہیں، بیماریاں ہیں. ایسی جہاں گناہ ہوں گے وہاں شیاطین ہوں گے، اور جہاں شیاطین ہوں گے وہاں دل ٹوٹیں گے. شیطان کی سب سے بڑی کمائی ہے یہ کہ میاں بیوی کا دل خراب کر دو. وہ کبھی کبھی اللہ کے مقابلہ کرنے کے لیے سمندر پہ تخت لگاتا ہے اور اپنے کنندوں سے پوچھا ہے اپنی ذمہ داریاں کیسی بجا لائی. کارگزاری سنتا ہے، کارگزاری سنتا ہے. تو ہر ایک اپنے اپنے انداز سے کارگزاری پیش کرتا ہے. نماز چھوڑا دی، تلاوت سے محروم کر دیا، فلاں کوتاہی کروا دی. ایک آتا ہے کہتا ہے میاں بیوی کے اندر لڑائی کا یہ کام کیا سینے سے لگاتا ہے. یہ ہے آپ نے یہ کام کیا تم نے، اس لیے کہ آپ نے صرف دو شخصوں میں لڑایا نہیں، دو خاندانوں کے درمیان گناہوں کی فیکٹری کھول دی. غیبت، بدگمانی، بدزبانی، بہتان. تو نے فیکٹری کھول دی گناہوں کی. اس سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان محبتوں کے ساتھ، ان پیار کے ساتھ، اس شفقت کے ساتھ، ان ہنسی مذاق کے ساتھ تربیت سے غافل نہیں ہوتے تھے. اور کیوں ہوتے؟
آپ نے ساری امت کے لیے بطور شوہر اور بطور زوج کے نمونہ بننا تھا، نمونہ بننا تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ارشاد ہے کہ دیکھو الا کلکم راع، تم میں سے ہر شخص ایک ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی، حاکم سے، سربراہ سے، اس کی قوم سے، اس کے ماتحتوں سے، اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگی۔ اور والرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہم، اور اسی طرح شوہر اس سے بھی اپنے ماتحت اور اپنے گھر والوں کے بارے میں بات پرس ہوگی۔ شوہر کی ذمہ داریوں میں داخل ہے، فرائض میں داخل ہے، فرائض میں داخل ہے کہ گھر میں اتنا ماحول ضرور دے دے کہ وہاں گناہ کرنا مشکل ہو جائے، نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے خیالی میں نے ایک پردہ لٹکایا اور اس پردے لٹکانے میں تصویر بنی تھی جاندار کی، جاندار کی تصویر بنی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے، نظر پڑ گئی، اندر داخل نہیں ہوئے۔ فرمایا پہلے اسے چاک کرو، پہلے اسے پھاڑو۔ جیسے ہم زہر کا اثر جانتے ہیں نا، ہم آگ کی تاثیر جانتے ہیں نا، ہم سانپ اور بچھو کا زہر سے باخبر ہیں نا، اللہ کے نبی گناہ کا زہر جانتے تھے، اس کی کیا نحوست ہو سکتی ہے، اس لیے برداشت نہیں ہوتا تھا، برداشت نہیں ہوتا۔ اور پہلے ہمارے گھروں کے اندر بھی یہ چیزیں نہیں تھیں، یعنی کہہ لے کوئی ایسا تصور نہیں تھا کہ ڈیسک پہ اور لانچ میں ننگی تصویروں کے میگزین پڑے ہوں، تصور نہیں تھا۔ اگر آپ 20 سال پہلے چاہیں، 30 سال پہلے تصور نہیں تھا۔ بیٹیاں ہیں گھر میں، بہنیں ہیں، ماں ہے، بیوی ہے، ایسی بےہودہ تصاویر کا تصور نہیں تھا۔ لیکن وہ سلو پوائزن کے ذریعے یہ گندگی دکھاتے دکھاتے اتنا عادی بن گیا کہ اب تو ہر نئے کپڑے کی خریداری کے ساتھ ایک نئی ایسی تصویر کا رکھنا ضروری ہے، اور پوری پوری وہ بکس بنی ہوتی ہیں، بکس بنی ہوتی ہیں، اور مرد عورت کے ساتھ، عورت مرد کے ساتھ، باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹی ماں کے ساتھ وہ تصویریں دیکھ رہی ہوتی ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یعنی اب بےہودگی کی انتہا ہے، اور مجال ہے ماتھے پہ بل آئے، کان میں جوں رینگے، لیکن شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے۔ وہ سلو پوائزن کے ذریعے وہ گندگی ایسی پلائی گئی نا، اب یہ سب چیزیں نارمل ہو گئی ہیں۔ پیتے گئے، پیتے گئے، دیکھتے گئے، دیکھتے گئے، زندگی کا حصہ بناتے چلے گئے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں وہ تصویر جو پردے پہ لٹکی ہوئی تھی جاندار کی تھی، برداشت نہیں کی، تو میں اسے چاک کروں۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی جب تک میں نے اسے ہٹایا نہیں آپ اندر داخل نہیں ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی تربیت سے غافل نہیں تھے۔ اگر گھر کے ماحول میں اور گھریلو عورتوں میں گناہ آتے ہیں تو اس میں مرد کی غفلت ہے، مرد کی کوتاہی ہے کہ اسے وہ ماحول نہیں دیا، وہ زندگی نہیں دی، وہ تعلیم نہیں دی جس سے اس کے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے، نیکی کا شوق پیدا ہو۔ وہ ماحول ہی نہیں گھر میں بنایا۔ ایک دوسرے سے شکوہ شکایت تو ہوتی ہے، اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ کی نافرمانی کیوں ہو رہی ہے، نیکیوں میں اہتمام کیوں نہیں، اس لیے شکوہ شکایت نہیں، ساری شکوہ شکایت ذاتی
ذاتی خواہشات کی بنیاد پر ساری شکوے شکایت اس پہ ہوتی، اس لیے نہیں کہ تم تہجد میں نہیں اٹھی، یہ گناہ کیوں ہو گیا ہے، تم نے ہمیں تہجد میں اٹھایا نہیں، اس لیے شکوے شکایت نہیں ہوتے۔ اور اگر کوئی ایسا دینی شکوہ ہو بھی جائے تو اس کے پیچھے ہوتا وہی ذاتی عناد ہوتا ہے، لبادہ دین کا اوڑھ لیتے، غصہ کچھ اور ہوتا ہے، پیش کسی اور انداز میں کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنی ذاتی خواہشات پر کبھی آواز بلند ہوئی، کبھی نہیں، بلکہ ایسے موقع پہ آپ نے گھر والوں کی آواز کی بلندی کو برداشت کیا۔ آپ کی آواز آہستہ تھی، گھر والوں کی آواز اونچی تھی۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ بات پتہ لگی کبھی کبھی آپ کی بیوی کی آواز آپ سے بھی بلند ہو جاتی ہے، تو آ کے اپنی بچی حفصہ سے پوچھا ایسا ہوتا ہے؟ کہاں ایسا ہوتا ہے؟ کہ پھر اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی صبر کرتے، تحمل برداشت کرتے، کبھی اپنی ذاتی خواہش اور اپنی ذاتی جذبہ اور اپنی چاہت اور اپنی خواہش پر مجال ہے آواز بلند ہوئی ہو، لیکن منکرات برداشت نہیں تھے، گناہ برداشت نہیں تھا۔ اور سچ بتاؤں، سچ بتا رہا ہوں میرے عزیزوں، جب میرے گھروں میں میاں بیوی کے اندر اللہ کا لحاظ زندہ رہے گا، اللہ میاں بیوی کے اندر بھی ایک دوسرے کا لحاظ پیدا کر دے گا۔ یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ جب تک میرے گھر میں اور میاں بیوی میں اللہ کا لحاظ باقی رہے گا تو میاں بیوی کے اندر بھی ایک دوسرے کا لحاظ باقی رہے گا۔ سچ عرض کر رہا ہوں، جب تک باپ بیٹے میں اللہ کا لحاظ ہوگا کہ باپ بیٹے کی تربیت کر رہا ہے اللہ کا لحاظ کر کے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس لحاظ سے بچے کو سمجھاتا ہے، تربیت کرتا ہے، تو بچے کے دل میں باپ کا لحاظ رہے گا دل میں۔ اور جب ان رشتوں میں اللہ کا لحاظ ختم ہو گیا تو ان کے آپس کا لحاظ بھی ختم ہو جاتا۔ جب انہوں نے اللہ کا لحاظ نہ رکھا تو اللہ نے پھر اس دنیا میں سزا دی کہ ان دونوں کے ایک دوسرے کے دل بھی ایک دوسرے کے لحاظ سے، عظمت اور احترام سے خالی ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا احترام نہیں کیا نا، اللہ کی عظمت کا خیال نہ رکھا نا، اللہ کی عظمت کا خیال نہ رکھا۔ سزا ملی کہ ان دونوں کے دل بھی ایک دوسرے کے احترام اور عظمت سے خالی ہو گئے۔ پہلے تو مل جل کے گناہ کرتے ہیں اور مل جل کے ایک دوسرے کی گناہوں میں معاون اور مددگار بنتے ہیں، گناہوں میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور جب اس کا ریئیکشن آتا ہے پھر سر پیٹتے ہیں۔ وہ تو آنا ہے، وہ تو پھر آنا ہے۔ جب اللہ نے کہا نیکیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، وہ تو نے کیا، تعاون کیا گناہوں میں، اس میں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھایا، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑا، ایک دوسرے کی مدد کی۔ تو جب گناہوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا تو پھر اللہ نے دلوں میں ایک دوسرے کا لحاظ بھی نکال دیا، احترام بھی نکال دیا، عظمت بھی نکال دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں منکر آ جائے، گناہ آ جائے، یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، دیکھو جیسے سربراہ قوم کا ذمہ دار ہے اور اس کا مسئول اور اس سے باز پرس ہونی ہے، اسی طرح شوہر بھی اپنے گھر والوں کے سلسلے میں ذمہ دار ہے، ان کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی، اس کے بارے میں باز پرس ہوگی، یہ اس کی ذمہ داریوں میں داخل ہے، اسے دین کا علم سکھائے، اس کی ذمہ داریوں میں داخل ہے، اسے نیکی کے راستے پہ لے کے آئے، اس کی ذمہ داریوں میں داخل ہے، اسے نیکی کا ماحول دے، اس کی ذمہ داریوں میں داخل ہے، جس سے اس کے دل میں نیکیوں کا ذوق شوق پیدا ہو، گناہوں سے گھن اور نفرت پیدا ہو جائے، یہ اس کی ذمہ داریوں میں داخل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی دین ہے۔ آپ کی یہ ازواجی زندگی، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس کے اندر بھی دین زندہ کرنا ہے۔
شوہر کو اپنی یہ ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ حضرت ام سلمہ فرمانے لگی جو اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، فرمایا ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور فرما گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے اس رات میں خزانوں نیکیوں کے کتنے خزانے اتارے ہیں اور کتنے فتنے بھی اس رات میں اترے ہیں۔ اور پھر فرمایا پھر کون ہے جو اپنی ازواج کو رات کی عبادت کے لیے کھڑا کرے گا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، کتنی ایسی ہیں جو عورتیں دنیا میں لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن آخرت میں لباس سے خالی ہوں گی۔ نیکیوں کا لباس دنیا میں نہ پہنا، اللہ اسے کل قیامت میں جسم کا لباس بھی نہیں پہنائے گا۔ دنیا میں نیکیوں کا لباس نہیں پہنا، تقوی کا لباس نہیں پہنا، پرہیزگاری کا لباس نہیں پہنا، تو کل قیامت میں اللہ اسے جسم کے لباس سے بھی محروم کر دیں گے، جہنم کی سزا۔ فرمایا کتنی عورتیں دنیا میں لباس والی ہوتی ہیں لیکن آخرت میں بے لباس ہوں گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات میں دیکھا، نبی ہیں، کہ اس رات میں اوپر سے بہت سارے فتنے اترے ہیں اور اللہ نے نیکیوں کا بہت سارا خزانہ اتارا ہے۔ تو اس موقع پہ غفلت نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں سال پہلے ایک بات فرمائی رمضان کے بارے میں، فرمایا رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنی ایسے ہوں گے جو رمضان میں شب بیدار ہوں گے، رمضان کی راتوں میں جاگ رہے ہوں گے۔ رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، انہیں سوائے تھکاوٹ کے رمضان کی راتوں میں اٹھنے سے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی نے اس زمانے میں فرمایا جس زمانے میں مسلمانوں کے معاشرے اور سوسائٹی میں چائے خانے نہیں ہوا کرتے تھے اور سڑکوں پہ کرکٹ نہیں ہوا کرتے تھے، لاہو و لعب کے تماشے نہیں ہوتے تھے۔ یہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آج رمضان کی راتوں میں دیکھیں نا چائے خانے آباد ہیں، مسجدیں خالی ہوتی، چائے خانے بھرے پڑے ہوں گے، سڑکوں پہ مسلمانوں کے نوجوان ان راتوں کے اندر بھی اسی غفلت کے ساتھ راتیں گزار رہے ہیں، اسی غفلت کے ساتھ۔ صدیوں پہلے اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ رمضان کی راتوں میں یہ شب بیدار ہوں گے، سوئیں گے نہیں، جاگ رہے ہوں گے، پوری پوری رات جاگ رہے ہوں گے، لیکن انہیں اس رات کے جاگنے میں سوائے بیداری کے اور تھکاوٹ کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ گپ شپ میں رات گزر رہی ہوگی، لہو لعب میں راتیں گزر رہی ہوں گی، محفلوں میں راتیں چائے خانوں پہ گزر رہی ہوں گی، مسجدیں خالی ہوں، مسجدیں خالی ہوں۔ صدیوں سال جو پہلے بتائی آج نبوت کی آنکھ سے وہ نظر آ رہا ہے، جو نبوت کی آنکھ سے اللہ کے نبی نے دیکھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی راتوں میں خاص طور پہ نہ صرف خود بیدار ہوتے، اپنے گھر والوں کو بھی اس عبادت کے لیے کھڑا کرتے اور انہیں بھی بیدار کرتے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ فرمانے لگے عائشہ یہ تو رمضان کا خاص اہتمام ہوتا تھا، لیکن عام دنوں میں پورے سال مجھے وتر کے لیے اٹھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے عائشہ اوتری قومی فاوتری یا عائشہ، کھڑے ہو جاؤ وتر پڑھ لو۔ یعنی بہتر یہ ہے، سنت یہ ہے، بڑھیا بات یہ ہے کہ وتر سحری کے وقت ہو۔ تو پورے سال مجھے وتر کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو سارے سال تہجد کا معمول تھا، لیکن آپ وتر کے خیال سے اٹھاتے تھے کہ نفل پڑھ لیں ٹھیک ہے، لیکن وتر اس ٹائم پڑھ لیں گی تب بھی اس وقت کی جو روحانیت ہے اور اس وقت کی جو مبارک گھڑیاں ہیں اور اس وقت جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آواز اور ندا آ رہی ہوتی ہے،
اس سے گھر والے محروم نہ ہوں، تو اس وقت اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو بھائی اللہ کے نبی کے گھر کا یہ ماحول ہوا کرتا تھا۔ گھریلو زندگی مسلمانوں کی کچھ اس سے میل جول کھاتی ہو، کوئی اس سے میل جول کھاتی ہو۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا، بڑا اہتمام فرماتے تھے کہ کسی عمل میں کوئی اور جذبہ نہ آئے، نفسانی جذبہ نہ آئے، کوئی اور خواہش نہ آئے، ہر عمل میں اخلاص ہو۔ آخری عشرہ قریب تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد نبوی میں خیمے لگ گئے، خیمہ لگ گیا اعتکاف کے لیے۔ اب جب خیمہ لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ، کیونکہ گھر ساتھ ہی تھا، مسجد کے بالکل ساتھ ہی تھا، تو فرمایا یا رسول اللہ میں بھی اعتکاف کرتی ہوں، تو آپ کے خیمے کے اندر ایک چھوٹا سا قبہ بنا دیا، اندر بیٹھنے کے لیے قبہ بنا دیا۔ تو انہوں نے جب قبہ بنایا تو اتنے میں دوسری اہلیہ حضرت حفصہ کو پتہ لگا، وہ بھی آ گئیں اور انہوں نے بھی اپنا قبہ بنا دیا کہ میں بھی اعتکاف بیٹھوں گی۔ اتنے میں تیسری آ گئیں حضرت زینب، انہوں نے کہا میں بھی اعتکاف بیٹھوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ یہ اس لیے نہیں بیٹھ رہی، یہ تو اس لیے بیٹھ رہی کہ ان کو غیرت آ رہی ہے کہ یہ اللہ کا قرب پائی تو میں کیوں نہ پاؤں، یہ قرب پائے تو میں کیوں نہ پاؤں۔ اخلاص میں کمی آ جائے گی، اعتکاف کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اعتکاف تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، یہ تو سوکنوں کی غیرت لگ رہی ہے اور میرا قرب پانے کے لیے ایسا کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا خیمہ بھی اکھاڑ دو، ان کے قبے بھی ختم کر دو، اس سال آخری عشرے کے اندر ہم اعتکاف نہیں بیٹھیں گے۔ پوری زندگی آپ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے ہیں، سوائے اس دفعہ کے آپ اعتکاف نہیں بیٹھے۔ پھر آپ نے اس کا کفارہ کیا، آپ شوال کے 10 دن آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھے، اور پھر جب دوسرا رمضان آیا آپ 20 دن رمضان میں اعتکاف بیٹھے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کی تربیت کیسی فرمائی؟ دیکھو نیکی جو بھی کرو خالص اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرو، اس میں ملاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ نیکی جو بھی کرو اس میں خالص اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ موجود ہو، اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے، اچھا سب کے اکھاڑ دیتے خود رہ جاتے، سب خفا ہو جاتی، تو اپنی بھی قربانی دی، اپنی بھی قربانی دی، اور آئندہ سال پھر اس کا ازالہ کیا، آئندہ سال اس کا ازالہ کیا۔ 2 کو منع کر دے 1 کو رکھ لیتے، یہ بھی نہیں کیا، مساوات بھی رکھی، مساوات بھی رکھی۔ لیکن ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی فرمائی، اس انداز سے سب کو موقع دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ کو اور اپنے گھر والوں کو اذکار سکھایا کرتے تھے، ذکر سکھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو ایک اہلیہ کے پاس سے گئے، اور وہ حضرت سودا تھی، حضرت جویریہ تھی، وہ بیٹھے اپنے مصلی پہ ذکر کر رہی تھیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت میں ان کے پاس آئے تو پھر بھی اب تک ذکر کر رہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے پاس سے گیا ہوں نا، تو میں نے 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے ہیں، 4 کلمات ہیں اور 3 مرتبہ پڑھے ہیں، اور وہ یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمے ہیں اور میں نے 3 مرتبہ پڑھے۔ دیکھو تم صبح سے لگی ہو چاش تک، جتنا تم نے ذکر کیا ہے نا، یہ 3 مرتبہ 4 کلمات پڑھ لو، تمہارے سارے ذکر کے برابر ہو جائے گا۔ تھوڑے وقت میں نفع زیادہ، تھوڑے وقت میں کمائی زیادہ۔ تو یوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو ایسے اذکار بتایا کرتے تھے، ایسی تعلیم دیا کرتے تھے کہ تم صبح سے بیٹھی ہو، چاشت ہو گیا ہے، ہم تم ایک ایسا ذکر پڑھتے ہیں کہ اللہ کی حمد و حسنا ہو، کتنی؟ جتنی اللہ کی مخلوق ہے۔
کتنی اللہ کی حمد و ثنا ہو، جتنا اللہ چاہتا ہے. اللہ کی حمد و ثنا کتنی؟ جتنا عرش کا وزن ہے. کتنی اللہ کی حمد و ثنا؟ فرما اتنی جتنی اللہ کی تعریف ہے. اللہ کی تعریف لامحدود ہے. اتنا اللہ کی حمد و ثنا ہو. تو مختصر سے کلمات میں بڑا مفہوم، بڑا مضمون موجود ہے. یوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے. اللہ رب العزت بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. نستغفر اللہ ونتوب الیک. نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.